السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، روزے دار چاہیں کتنا ہی اہتمام کر لے لیکن روزے کے دوران کچھ نہ کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں سے بچنا اور روزے کو توڑنے والی چیزوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن روزے کے درمیان لغو باتوں، فضول کاموں اور نامناسب گفتگو وغیرہ وغیرہ ان چیزوں سے بچنا آسان نہیں ہوتا اور ان چیزوں سے مکمل طور پر احتراز نہیں ہو پاتا۔ تو روزے دار کی انہی غلطیوں اور کوتاہیوں کے ازالے کے لیے اور اس کی تلافی کے لیے رمضان المبارک کے آخر میں صدقۃ الفطر ہے، جو گویا کہ روزوں کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے، اور صدقۃ الفطر روزے دار کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے سے غریبوں کا، مسکینوں کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث پاک سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے دو مقصد ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے ذریعے روزے دار کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی ہو جاتی ہے، اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے ذریعے غریبوں مسکینوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے اور وہ لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے دو مقصد ہیں، نمبر ایک روزے دار کی غلطیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ، اور نمبر دو غریبوں اور مسکینوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام، جس کی وجہ سے وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ تو سمجھنے کی بات ہے کہ جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے، صاحب وسعت ہے، صاحب حیثیت دار ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہے اور صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ البتہ ایک باریک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے زکوٰۃ کے اندر مال نامی ہونا ضروری ہے اور صدقۃ الفطر کے لیے مال نامی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ سال کے گزرنے پر واجب ہوتی ہے اور صدقۃ الفطر سال کے گزرنے پر نہیں بلکہ فوراً واجب ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ میں اور صدقۃ الفطر میں یہ ایک باریک سا فرق ہے۔ تو جو آدمی صاحب نصاب ہے، صاحب وسعت ہے، حیثیت دار ہے، اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اسی طرح جو نابالغ اولاد ہوتی ہے، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کا صدقۃ الفطر ان کے والد کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ البتہ جو بالغ اولاد ہے، جو بڑی اولاد ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کا صدقہ فطر ان کے والد پر واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ گھر میں والد کے ساتھ رہتے ہیں تو والد اگر ان کی طرف سے ادا کر دے گا تو ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن بڑی اولاد کا صدقہ فطر والد پر واجب نہیں ہے بلکہ خود ان پر ہی واجب ہوگا۔ اسی طرح بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں بلکہ شوہر کا الگ واجب ہوگا، بیوی کا الگ واجب ہوگا۔ تو بیوی کا شوہر پر واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر شوہر بیوی کی طرف سے ادا کر دے گا تو بیوی کی طرف سے اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، کتنا صدقہ فطر نکالا جائے؟ تو سمجھنے کی بات ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گیہوں کے ذریعے سے یا اس کے آٹے کے ذریعے سے نکالا جائے۔ تو اگر گیہوں کے ذریعے یا اس کے آٹے کے ذریعے آپ صدقہ فطر نکال رہے ہیں تو اس کی مقدار 1 کلو 574 گرام اور 640 ملی گرام ہے، جس کو تقریباً پونے 2 کلو کہا جاتا ہے۔ تو گیہوں کے ذریعے اگر نکالا جائے یا آٹے کے ذریعے تو پونے 2 کلو گیہوں ہے یا اس کی قیمت ہے۔ یا اس کے علاوہ دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کھجور کے ذریعے سے یا کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر نکالا جائے، جس کی مقدار 3 کلو 150 گرام ہے۔
دراصل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں گیہوں سستا تھا، گیہوں مہنگا تھا، اور کھجور کشمش وغیرہ یہ سستے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گیہوں کی مقدار نصف سا یعنی تقریباً 1.25 کلو طے فرمائی، اور کشمش اور کھجور وغیرہ سستے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی مقدار تھوڑی زیادہ یعنی تقریباً 3 کلو اور 150 گرام طے فرمائی۔ لیکن آج کے زمانے میں چونکہ اب الٹا ہو گیا، گیہوں اس زمانے میں سستا ہے اور کھجور کشمش وغیرہ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے، تو اس لیے ہر آدمی یہ چاہتا ہے آج کے زمانے میں کہ وہ صدقہ فطر گیہوں کے ذریعے نکالے، کیونکہ اس کی قیمت بہت کم بیٹھتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ حضرات نکال سکتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو ہمارے مالدار حضرات ہیں، صاحب وسعت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر کھجور اور کشمش کے ذریعے سے نکالیں۔ 3 کلو 150 گرام کھجور یا کشمش کی جو قیمت بنتی ہے اتنی قیمت کو صدقہ فطر میں نکالیں، اس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے اور اس کے اندر زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے صاحب حیثیت اور مالدار حضرات کے لیے یہ مشورہ ہے کہ وہ صدقہ فطر گیہوں کے ذریعے نہ نکال کر کے کھجور اور کشمش کے ذریعے سے نکالیں، جس کی مقدار 3 کلو 150 گرام کھجور کشمش یا اس کی قیمت ادا کی جائے، تو یہ افضل اور بہتر ہے کیونکہ اس میں غریبوں کا فائدہ ہے۔ اس لیے مالدار حضرات کو اس دوسرے طریقے سے صدقہ فطر نکالنا چاہیے، اور جو عام حضرات ہیں وہ گیہوں کے ذریعے سے صدقہ فطر نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ یہ آتا ہے کہ صدقہ فطر کس کو دیا جائے اور کس کو نہ دیا جائے، تو اس سلسلے میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جن حضرات کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، اور جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے ان کو صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر جو ہمارے اصول ہوتے ہیں، یعنی ہمارے نسب کے جو اوپر کے لوگ ہیں، باپ دادا ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، ان حضرات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو ان حضرات کو صدقہ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے نیچے کے حضرات ہیں، نیچے کی نسل ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، ان حضرات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو لہذا یہ آپس میں صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ الغرض زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں صدقہ فطر کے بھی وہی مصارف ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے بعد مسئلہ یہ آتا ہے کہ صدقہ فطر کس وقت نکالا جائے، اس کی ادائیگی کا وقت کیا ہے، تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے نکال دیا جائے۔ آپ حضرات عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں، یہ اس کی ادائیگی کا مستحب اور افضل وقت ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، ادا ہو جائے گا۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ عید سے پہلے 2-3 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، اور یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے، کیونکہ اگر عید سے پہلے رمضان میں یا رمضان کے آخری ایام میں صدقہ فطر ادا کیا جائے گا تو اس میں غریبوں کا فائدہ ہے، مسکینوں کا فائدہ ہے، ان حضرات کے لیے جو ہے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا اور وہ اپنی عید کے لیے تیاریاں کر سکیں گے۔ تو یہ افضل اور بہتر ہے کہ رمضان کے آخری ایام میں صدقہ فطر نکال دیا جائے، یا جو ہے آخری ایام میں نہ نکال سکے تو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ البتہ اگر عید کی نماز سے پہلے بھی ہم نہیں نکال سکے تو عید کی نماز کے بعد بھی صدقہ فطر نکال سکتے ہیں، اس صورت میں بھی وہ ادا ہی کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا۔ لیکن اس کی ادائیگی کا مستحب اور افضل وقت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے یا رمضان کے آخری ایام میں نکال دیا جائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں نکال سکے ہیں تو عید کی نماز کے بعد بھی صدقہ فطر نکال سکتے ہیں، وہ اس صورت میں ادا ہی کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا۔